أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد. حضرات محترمین، خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تأثراتی مجلس کے ساتھ سیمینار کی یہ تیسری نشست اپنے اختتام کو انتہا سے زیادہ وقار اور انتہا سے زیادہ اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پہنچی. اس نشست دوم میں سیمینار کی جو انتہا سے زیادہ بیش قیمت بات تھی وہ یہ کہ ناظم مجلس عزیزم مولانا عمر عابدین سلمہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی مراتب کے لحاظ کے ملحوظ رکھتے ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ نہایت ہی اختصار کے ساتھ اس مجلس کو چلایا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور خدا تعالیٰ مقبولیت میں ان کی چار چاند لگائے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کی گھنٹی بھی سروں کے اوپر تلوار بن کر لٹکتی رہی. کل ڈاکٹر عبید اقبال عاصم صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، اللہ جانے اختتام کب ہوگا. ایک موقع پر عمر عابدین صاحب نے بھی حدیث بخاری شریف کی سلسلہ جرس سے متعلق اس کو تشبیہ دی اور یہ کہا کہ یہ وہ گھنٹی ہے، اس سے وحشت نہ کھانی چاہیے. حدیث کے اندر وہ سلسلہ جرس وحی کی آغاز یا وحی کی اطلاع یا تمہید کے طور پر محدثین نے اس کی تشریح کی، یا پھر یہ کہ نفس وحی کے ساتھ. مولانا عمر عابدین کی جو گھنٹی تھی وہ انقطاع وحی کی تھی کہ اگر کسی پر مضامین کا نزول ہو رہا ہے اور کوئی لگاتار اپنے موضوع سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرنے کے اندر انتہا سے زیادہ خواہش مند ہے تو آپ کی گھنٹی اس کو روک دینے والی تھی. لیکن یہ آپ کی مجبوری تھی اور اس میں آپ کو کسی طرح کا کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا. یہاں پر جو مقالات پیش کیے حضرات اہل علم نے اور اہل کمال نے، اہل ہنر نے، وہ ظاہر سی بات ہے عجیب و غریب قسم کے مقالات ہونے کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے جو تلخیص پیش کی اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی روح کو چھو لیا. مقالات کی روح یہاں پر سامعین کے سامنے آ گئی. وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے ان کے اختصار میں بھی یہ شان نمایاں تھی کہ انہوں نے اپنی مقصدیت کو اور اپنے مقالے کی معنویت کو بیان کر دیا. اور وہ یوں کہ انہوں نے جس پہلو پر گفتگو کی صاحب سیمینار خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب کی شخصیت سے متعلق، اس پہلو کو اس طرح نمایاں کیا کہ حکیم الاسلام حضرت خطیب الاسلام کبھی مسند حدیث کے اوپر جلوہ افروز نظر آئے، کبھی ملت کی سیادت و قیادت کے لیے وہ بے قرار اور بے چین نظر آئے، چلتے پھرتے نظر آئے، کبھی اپنی علمی مجالس کے اندر شہ نشین اور وہاں علم کے گوہر اور اس کے موتی لٹاتے ہوئے نظر آئے، کبھی قضیے کے اندر اور قضیہ دارالعلوم کے اندر بالخصوص ان کا بھائی یہ ایک بہت ہی حساس ترین موضوع ہے. انتہا سے بہت سے حضرات کل آئے اور قریب تک پہنچ گئے، لیکن یہ حضرت کی حیات کا ایک اہم ترین پہلو ہے اور اس اعتبار سے میں اس کو بہت اہم ترین سمجھتا ہوں کہ مسائل میں، شدائد میں، مصائب کے اندر اگر ثبات قدمی اور اپنے فکری جاد اور اپنے اعتدال کے اوپر آدمی قائم رہے تو یہ کمال کی بات ہے، انتہا سے زیادہ کمال. ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کی خاندان کی محنتیں لٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جس کی پشت کے اوپر 100 سال کی تاریخ تھی، علمی تاریخ تھی، اس کی اساسی تاریخ تھی، بنیادی تاریخ تھی، اور اب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. لکھنے والوں نے لکھا کہ اہتمام بھی پیش کیا گیا دارالعلوم کا ایک موقع پر جو ہندوستان میں اور پورے عالم کے اندر علمی میدان کے اندر
اور علم کے تمام کائنات علم کے اندر اپنی سیادت کو اور اپنی قیادت کو منوائے ہوا ہے، وہاں کا منصب آخری منصب پیش کیا گیا۔ اسی طرح ملت کی رہنمائی کے لیے حضرت کے پاس وہ موقع آیا کہ حضرت اس سیادت کو قبول کرتے ہیں۔ سیادتوں کو اور قیادتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو حربے اور جو طریقے اپنائے جاتے ہیں وہ آپ حضرات سے مخفی نہیں، لیکن ملک کی قیادت اور ملی قیادت کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کی قیادت کو بھی انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ عہدوں کے طلبگار نہیں تھے، ان کا کام یہ تھا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ انہوں نے اس لہو لہان تاریخ میں جو دارالعلوم کے قیام اور وقف دارالعلوم کے قیام کی جو لہو لہان تاریخ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے دامن کے اوپر ایک چھینٹ نظر نہیں آئے گی، ایک چھینٹ نظر نہیں آئے گی، نہ قلم کی، نہ زبان کی، نہ بیان کی، نہ تحریر کی، نہ تقریر کی، نہ تصنیف کی، کوئی چیز ان کی نظر نہیں آ سکتی۔ یہ پہلو یہاں پر الحمدللہ بیان کیے گئے اور حضرت نظر آئے کہ گویا کہ اپنے وجود کے ساتھ اور اپنے سراپے کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اردو کا مشہور شاعر اسد اللہ غالب نے کہا، اور شعر و شاعری کی صنف کے اندر ایک صنف ہے سہل ممتنع، اس کے اس شاعر کو بہترین مثال قرار دیا گیا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ لیکن جناب برادر نسیم اختر شاہ، حضرت محتمین صاحب اور مفتی ارشد صاحب فاروقی، ڈاکٹر کفیل صاحب، اجمل فاروق صاحب، اگر یہ اجمل فاروق صاحب ندوی، سب سے بڑی بات یہ ہے اس سیمینار کی کہ صاحب سیمینار کی مقبولیت کی، متفق علیہ شخصیت ہونے کی، ان کے فکری اعتدال کی، کہ کل یہاں پر جماعت اسلامی کے بہترین نمائندے موجود تھے، جمعیت العلماء کی آخری قیادت یہاں پر موجود تھی، دارالعلوم دیوبند کے سر خیل یہاں پر موجود تھے۔ آج جماعت اہل حدیث کے رہنما اور قائد حضرت مولانا اصغر امام مہدی سلفی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ یہ شخصیت کی کشش ہے، یہ ان کے اعتدال کی ایک منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ تو یہاں پر اجمل فاروق ندوی صاحب بھی، انہوں نے بھی یہاں پر ندوے کی بھرپور رہنمائی، ہمیں نہایت ہی مسرت ہے، ہم مشکور ہیں اہل ندوہ کے کہ ندوی حضرات نے بھرپور یہاں پر اپنی دوسرے ملک کے جامعات سے، یونیورسٹیز سے، کالجز سے، مختلف مکاتب فکر سے الحمدللہ یہاں پر بھرپور آپ نے دیکھا، اور انشاءاللہ آئندہ جو نشست ہو رہی ہے اس میں بھی آپ اس کو محسوس کریں گے۔ تمام ان چیزوں کو، یہ جو ڈاکٹر اجمل فاروق صاحب ہیں، یہ بھی دراصل اگر یہ وہی ہیں تابش مہدی صاحب کے فرزند، جن کا شاعر مجھے یاد ہے کہ یہ کون مسکرا کے قریب سے گزر گیا، دامان آرزو میرا پھولوں سے بھر گیا، جس نے کہ گزاری تھی زلزلوں میں زندگی، کیوں کر وہ آج اپنے ہی سائے سے ڈر گیا۔ یہ اگر ان کے فرزند ہیں تو الحمدللہ ان کا مقالہ۔ دوسرے ڈاکٹر کفیل صاحب نے جو تعلیمی سسٹم پر اور نظام پر گفتگو کی، وہ بھی انتہا سے زیادہ وقی ان کے نظریات اور بہت ہی قیمتی معلومات انہوں نے پیش فرمائی۔ اور جن حضرات نے عربی زبان کے اندر اپنے مقالات پیش کیے، وہ عربی زبان کے اٹھان، عربی زبان کی جودت اور شوکت اور اس زبان کا دھوم دھڑک، اس کے لب و لہجے کی شوکت کے ساتھ انہوں نے یہاں پر پیش کیا۔ خدا تعالیٰ ان سب کو احسن الجزا عطا فرمائے۔ مجھے تو ان حضرات کو جو متوجہ کیا، جو یہاں ماحول بنا ان مقالات کا، وہ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ بہت اشعار ہمارے ناظم صاحب نے سنائے، ڈاکٹر کفیل صاحب نے بھی باوجود اس کے کہ وہ پیش کر رہے تھے اور آداب جنو بیان کر رہے تھے، لیکن وہ آداب جنو کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور یہ کہتے ہوئے تمام آداب کو توڑ کر کہ کسی کے روکنے سے کب تیرا دیوانہ رکتا ہے، باہر آئی لے چلا میں یہ دریاں بیڑیاں تیری، کہ جتنی پابندیاں تھی سب کو۔ لیکن یہ شاعر دیکھیے کہ اس شاعر کا سہارا اس لیے لینا پڑ رہا ہے کہ طویل گفتگو کو مختصر انداز میں پیش کروں۔ یہاں پر مقالات کی روشنی میں حضرت کے شخصیت کے جو پہلو نمایاں ہوئے اس کو دیکھیے۔ مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز، توجہ فرمائے نسیم اختر شاہ صاحب، مجھ کو معلوم نہیں تھی ہجر کی یہ رمز کہ تو جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا، جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔ ہر سو حضرت رحمت اللہ علیہ کا منظر اور جلوہ یہاں پر نظر آیا۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہم بہت مشکور، بالخصوص
حضرت محترم یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پر تشریف لانے کے بعد اس مجلس کی رونقوں کو دوبالا فرمایا. بڑی خوشی کی بات ہے. آپ کی آمد ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. رہ گئی فکری اعتدال اور دیوبند کا علوم کے اندر کمال اور ان کا درجہ. آپ نے علامہ کشمیری کا ذکر کیا. ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے متعلق درسگاہ کے اندر حدیث کے درس میں کہ ابن تیمیہ کی رفعت علم دیکھنے کے لیے میں اپنا سر اٹھاتا ہوں, میری ٹوپی گر جاتی ہے, مجھے ابن تیمیہ کی رفعت علم نظر نہیں آتی. بخاری کے تراجم ابواب کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن دقیق العید نے لکھا, فلاں نے لکھا اور فلاں نے لکھا, کاش اس کے اوپر شیخ الاسلام ابن تیمیہ قلم اٹھاتے تو ایک نئی چیز ہمارے سامنے پیش آ جاتی. اسی طریقے پر محی الدین ابن عربی الملقب بشیخ اکبر, ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ علم اسرار و حکم کو جتنا محی الدین ابن عربی نے سمجھا امت کے اندر کوئی نہیں سمجھ سکا. تو درس کے اندر ان تمام خوبیوں اور علمی کمالات کو بیان کرنے کے ساتھ یہ وتیرہ رہا ہے, یہ طرز رہا ہے علماء دیوبند کا, اکابر دیوبند کا, کہ ان کی علمی خوبیوں کو سراہنے کے ساتھ جہاں ان کے مطالعے کے اعتبار سے اور ان کے علم کے اعتبار سے علمی تعقبات کی ضرورت پیش آئی تو اس سے بھی وہ نہیں چوکے اور انہوں نے تعقبات بھی کیے ہیں. اس کی زد میں ابن حجر عسقلانی بھی آئے, اس کی زد میں حافظ ابن تیمیہ بھی آئے, لیکن علمی وقار کے ساتھ, علمی اعتبار کے ساتھ ضرورت ہے کہ اس فکر کو آگے بڑھایا جائے. آپ کی آمد بہت مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول کرے اور بار بار آپ یہاں پر تشریف لائیں. خدا تعالیٰ اس سیمینار کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أنا العبد